السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پاس ایک پوسٹ آئی ہے, اس میں لکھا ہے کہ ایک عمل ہے جس سے کرنے سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں وہ دعا. ماشاءاللہ. کچھ اس طرح سے ہے عمل کے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ ہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آسمان کی طرح ہو کر کے پھونک مار دیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں تو انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی. اور شروع کرنے سے پہلے اس عمل کی سب کو اجازت ہے, شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کس حد تک درست ہے؟ جزاک اللہ خیرا. وجزاک اللہ خیرا. میں نے جب یہ سنا تو میں اپنی ہنسی کو نہیں روک پایا. جیسا کہ آپ نے دیکھا محترمہ بھی جب اس کو بیان کر رہی ہیں تو ان کو بھی وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پائیں اور ہنس دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے, اور جو ہنسا ہے اس آڈیو کو سننے کے بعد اور اس ایک عجوبے ذکر کو سننے کے بعد, اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو ایسے ہی مسکراتا اور مبارک رکھے, اور جو نہیں ہنس رہا ہے اس کو بھی اللہ ہنسنے کی توفیق عطا فرمائے. مسکراتے رہا کیجیے, مسکرانا سنت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بہت پیارے, وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ مسکراتے رہو, مسکرانا اسمائلنگ جو ہے وہ سنت ہے. خیر, آپ سے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ضمن میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ قرآن پڑھنا, اور دوسرے اول و آخر درود پڑھنا, اور 10ویں درود کے بعد ان باکس میں کمنٹ لکھنا اور آسمان کی طرف پھونک مارنا. یہ تو بہت غنیمت انہوں نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہے. اگر یہ کہہ دے تھے کہ یہ ای میل ہے اللہ تعالیٰ کی, اس پر ای میل بھی کر دینا, تو ان کا کچھ نہیں جاتا. دیکھیے جو جھوٹے لوگ ہیں, جو اپنے آپ چیزوں کو فیبریکیٹ کرتے ہیں, اذکار, ذکر و اذکار اور طرح طرح کے وظیفے بیان کر کے بتاتے ہیں, اس سے یہ حاصل ہو جائے گا, اس سے کھویا ہوا واپس آ جائے گا, اس سے آپ امتحان میں پاس ہو جائیں گے, اس سے آپ فلانے کا دل جیت لیں گے, فلانے کے گھر میں فلانے نہ جانے کون کون سے وظیفے ان صوفی باباؤں نے اور دھوکے بازوں نے بنا کر عام کر دیے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. درود پڑھنا, درود ابراہیمی پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے, لیکن اور قرآن کریم کی آیت پڑھنا, چاہے کوئی بھی قرآن کریم کی آیت کیوں نہ ہو, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر ہے, الف لام میم 30 نیکیاں اس پر آپ کو ملتی ہیں. تو قرآن کریم کا پڑھنا, ایک آیت کا پڑھنا آپ کو اجر کا مستحق ٹھہراتا ہے, اور درود ابراہیمی کا پڑھنا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اجر کا مستحق ٹھہراتا ہے, آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور اللہ, یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, وہ کام آپ کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے کرتے ہیں. تو آپ تو اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اس کام کو کر کے, لیکن بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جو کہ خود کیے جاتے ہیں اور وہ قابل قبول نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من عمل عملا, کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے لیس علیہ امرنا, اس پر ہمارا حکم نہ ہو, فہو مردود, تو پھر وہ مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس طرح کی جو باتیں یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں, آسمان میں پھونکنا اور 10 مرتبہ کمنٹ میں لکھ دینا, یا کمنٹ کے آخر میں بھی یہ کرنا, اور اس پر کسی کو کوئی بندش بھی نہیں ہے. ہمارے ایک بابا بھی ہیں, آپ نے آئی ایم شیور ان کی گفتگو سنی ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ جناب میں فلانی جگہ سے بھیج رہا ہوں یہ ذکر, اور آپ کو بھی اس وقت تک آپ اس سے فائدہ نہیں پہنچ سکے گا آپ کو جب تک کہ میری طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہوگی. تو اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس میں آپ کو پہلے ہی سے اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی ہے, پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرما دیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. اور یہ بشارت کی باتیں ہیں, یہ خوشخبری کی باتیں ہیں, یہ نیکی کی باتیں ہیں. نیکی کی باتیں اگر ہم شیئر کریں گے تو اجر ملے گا, لیکن اگر
یہ خود ساختہ وظیفے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور کوئی بھی اسے سنت طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا، کہے گا یہ تو بہت مبارک کام ہے، میری تو حاجت پوری ہو جائے گی، یا یقین جانیے اس کے گناہ میں آپ بھی شریک ہوں گے اور وہ بھی گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسا وظیفہ اپنے اوپر لاگو کر رہا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، قرآن اور سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ اپنے آپ کرتے ہوں کریں، لیکن لوگوں کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو یہ فائدہ پہنچے گا، تو محترم آپ سے یہ سوال کرنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ 11 مرتبہ ایسے ایسے کرو اور پھونک مارو، اور پھونک مارو گے تو اللہ رب العالمین آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا ہے، اس لیے یہ گمراہ کن طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اسی راستے کو اختیار کیجیے۔